وقت تمہیں زندہ رکھے آلیان، بہاریں تم پر فدا ہو جائیں، وہ تم سے جدا ہونے پر نالاں رہیں۔ قسمت کا قلم اگر تمہارے لیے کوئی دکھ لکھنے کا ارادہ رکھتا ہے تو میں سر کو سجدے میں جھکاتی اور دعا کرتی ہوں کہ ایسا کرنے سے پہلے قسمت کی یادداشت کھو جائے اور وہ تمہارے نام دکھ لکھنا بھول جائے۔ جو دروازہ کھلتا ہے وہ بند بھی ہو جاتا ہے، تم پر کبھی بند دروازوں پر دستک دینے کی نوبت نہ آئے۔ رحمتوں کے دروازے تم پر کھلیں اور انہیں کبھی بند ہونے کا حکم نہ ملے اور تمہاری جان میں آب حیات حلول کر جائے۔ پورے چاند کے آسمان اور چرمن ستاروں سے سجی رات میں وہ کھڑکی کے پاس کھڑی اپنے ہاتھ سے بنائے کارڈ پر لکھ دی گئی ان دعا کو زیر لب دہرا رہی تھی۔ بار بار وہ ان میں مزید دعاؤں کا اضافہ کر رہی تھی۔ بے سکونی کے سائے اندھے اور بہرے ہو جائیں، تم تک آنے کے لیے انہیں کوئی راہ دکھائی دے اور نہ سجائی دے۔ وہ کھڑکی میں کافی دیر سے کھڑی تھی، ہر آہٹ پر اسے لگتا تھا بس وہ آ گیا، جبکہ 12 بجنے میں کافی وقت تھا اور وہ وقت سے 10 منٹ پہلے آ گیا تھا۔ بیگ کو پشت پر لٹکایا، اس میں چھوٹا سا کیک چھپائی اور پھر بادام کا منا سا کیک کاٹ لیا گیا تو وہ واپس جانے لگا۔ امریہ اپنی کھڑکی میں ہی کھڑی تھی، نہ جانے کیوں اسے امید تھی کہ وہ ایک بار تو ضرور اس کے کمرے کی کھڑکی کی طرف دیکھے گا، لیکن جیسے خاموشی سے وہ آیا تھا ویسے ہی خاموشی سے جا رہا تھا۔ وہ جا رہا تھا، اس کی چال میں شکست خوردگی اتنی نمایاں ہو گئی کہ امریہ کا دل پھوٹ پھوٹ کر رونے کو چاہا۔ جو جگنو اس کے گرد گول گول گھومتے نظر آتے تھے وہ اس کے قدموں تلے مردہ ہونے لگے، وہ ٹمٹما کر بجھ رہے تھے۔ امریہ کا جی چاہا کہ بھاگ کر جائے اور ان مردہ جگنوؤں کو پھونکے مار مار کر اس کے گرد گول گول گھومنے پر مجبور کر دے، ورنہ التجا ہی کر دے، ورنہ آواز دے کر اسے روک لے اور کہے کہ بادام کیک مجھے چاہیے، ضرور ہی چاہیے، مجھے دے دو آلیان پلیز۔ لیکن اس نے آواز نہیں دی اور اسے کیک بھی نہیں ملا۔ ابھی وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوا تھا کہ اس نے مڑ کر اس کھڑکی کی طرف دیکھا جس سے وہ ایک بار کودا تھا۔ امریہ نے دیکھا کہ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، ہاں اس نے دیکھا، اور پھر فوراً ہی گردن گھما لی جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے کی زمین کھینچ لی ہو۔ اپنے پیچھے اندھیرے کو چھوڑتے وہ چلا گیا۔ امریہ کھڑکی میں ہی کھڑی رہ گئی۔ یہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، امریہ نے خود سے چھپ کر سرگوشی کی، میں اسے کبھی معافی حاصل نہیں کر سکوں گی۔ اپنے گالوں کو اس نے کھڑکی کی چوکھٹ کے ساتھ ٹکا دیا۔ اب مجھے اس سے خوف آتا ہے اور یہ خوفناک جذبہ ہے۔ قسمت کے اندھیرے جنگل میں سرسراہٹ ہوئی، دعائیں ان سے ہو کر گزریں۔ امریہ نے اللہ کو اسی شدت سے یاد کیا جس شدت سے اس کے گم ہو جانے کے بعد کیا تھا۔ اس نے دعا کی تھی کہ وہ گم ہو چکے آلیان کو واپس لے آئے، اور اب بھی اس نے یہی دعا کی، گم ہو چکا آلیان واپس آ جائے، اے خدا۔ یہ اگلی رات کا قصہ ہے۔ وہ اپنی جاب سے واپس آ رہی تھی، بس اسٹاپ کی طرف پیدل۔ آج پھر سے اس نے گاہک کا 10,000 پاؤنڈ سے زیادہ کا بل بنا دیا تھا، جبکہ اس کے جوتے کی قیمت کچھ کم 100 پاؤنڈ تھی۔ صبح اس نے اٹھ کر سفید کارڈ پر نیلے پیلے سرخ ستارے چپکا دیے، پھر شٹل کاک کے لان میں سے ایک پیلا پھول توڑ کر احتیاط سے بیگ میں رکھ لیا۔ زیادہ پھول وہ لے کر نہیں جا سکتی تھی، جلدی کرتے بھی جب وہ صبح اس کے ڈپارٹمنٹ تک گئی تو وہ کلاس میں جا چکا تھا۔ حالات پہلے جیسے نہیں تھے کہ وہ اس کی کلاس میں جا کر کہتی کہ میری بات سن لو، اور اسے اپنی کلاسز بھی لینی تھیں۔ آلیان کوئی لیکچر مس نہیں کرتا تھا۔ اس کی آخری کلاس کے وقت سے ذرا دیر پہلے وہ اس کے ڈپارٹمنٹ آ گئی۔ وہ ویرا اور چند دوسرے دوست کے ساتھ باہر نکلے، آلیان کے ہاتھ میں چند کارڈز تھے اور اس کے کلاس بیگ میں سے پھول جھانک رہے تھے۔ امریہ نے آلیان کے اکیلے ہونے کا انتظار کیا، اسے کارل کا بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ کرب و جوار میں ہی نہ ہو۔ آلیان کو اپنی سائیکل کی طرف جانا تھا، اس کی سالگرہ کا دن تھا، لیکن وہ مسکرا نہیں رہا تھا، اس سے زیادہ تو وہ امریہ کی سالگرہ کے دن مسکرا رہا تھا۔ ویرا آلیان کے ساتھ ہی تھی۔ ویرا کو بھی اپنی سائیکل لینی تھی، لیکن ویرا نے اپنی سائیکل نہیں لی، وہ آلیان کی سائیکل کے پیچھے بیٹھی۔ امریہ ذرا دور خود کو چھپا کر کھڑی تھی، کھڑی کی کھڑی ہی رہ گئی تھی۔ ویرا نے آج اتنی خوبصورت گلابی فراک پھول والی کیوں پہن رکھی تھی؟ گلابی جوتے اور لمبے بالوں کو اس نے آج کس محنت سے سنوارا تھا۔ امریہ آج اس کے ساتھ سائیکل پر نہیں آئی تھی جیسے کہ اب وہ اکثر یونی بس میں آ جایا کرتی تھی۔ وہ صبح ویرا کو دیکھ ہی نہیں سکی تھی۔ ویرا جو یونی میں اپنی خوبصورتی کے لیے بھی مشہور تھی، آج اس خوبصورتی کو چیلنج کرتی کیوں نظر آ رہی تھی؟
عالیہ نے سائیکل چلائی اور ویرا نے بیٹھے بیٹھے شرارت سے اس کی سائیکل کو گرانے کے لیے ہلایا اور سائیکل ڈگمگا گئی۔ کتنا برا منظر تھا یہ، مانچسٹر میں دیکھے جانے والا سب سے برا منظر، مانچسٹر میں وقوع پذیر ہونے والا بدترین منظر۔ یونیورسٹی کے در و دیوار سے آکاش بیلیں لپٹ گئیں، آکسفورڈ روڈ پر دلدلی جھاڑیاں جا بجا پھوٹنے لگیں اور آکسفورڈ روڈ دلدل میں بدل گیا۔ چرچ کے گھنٹے کی ٹن 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 نے مانچسٹر کے آسمان کو سر پر اٹھا لیا۔ پیلا پھول بیگ میں رکھے رکھے اپنی موت آپ مر گیا۔ سفید کارڈ پر چپکے ستارے جھڑنے لگے۔ ثابت ہوا وقت انسان کا فرما بردار نہیں ہے۔ اس کے بازو پر سخت گرفت پڑی۔ امریہ چونکہ وہ بس اسٹاپ سے آگے نکل آئی تھی، وہ اتنی سست روی اور مہلک سی حالت میں چلتی رہی تھی کہ رات کافی ہو چکی تھی۔ اس کے بازو پر پڑنے والی گرفت نے اسے پتلی سڑک کے اندر گھسیٹا۔ وہ چیخ مارتی اس سے پہلے ہی ماسک سے منہ کو چھپائے اس انسان نے گھرا کر کہا، تمہاری آواز نکلی تو میں تمہاری خال ادھیڑ دوں گا۔ کلچ کی آواز کے ساتھ ایک تیز دھار چاقو نکلا اور اس کی پسلی کے ساتھ مس ہوا۔ سارے جہان کا خوف امریہ کی آنکھوں میں سمٹ آیا۔ بند سڑک کے نیم اندھیرے ماحول میں اس نے کالے ماسک میں پوشیدہ آنکھوں کو دیکھا جن کی پتیاں بامشکل دکھائی دے رہی تھیں۔ کیا چاہتے ہو؟ میرے پاس 20 پاؤنڈ سے زیادہ نہیں ہیں۔ امریہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ ایک خدشہ اسے یہ بھی تھا کہ یہ کالا لوگو اسے ڈرا رہا ہوگا۔ ماسک مین نے پوری قوت سے اپنا دایاں پیر اٹھا کر امریہ کے پیر پر دے مارا۔ تکلیف سے امریہ بلبلا اٹھی۔ اگر اس نے جوگرز نہ پہن رکھے ہوتے تو اس کے پیر کی کھال ادھر جاتی۔ پیٹ کے بل امریہ سڑک پر بیٹھتی چلی گئی اور جیسے ہی وہ جھکی اس نے پورا زور لگا کر امریہ کو ٹانگ ماری۔ اس بار امریہ سڑک پر گر گئی۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ خوف سے امریہ چلائی۔ وہ نیچے اس کے قریب جھکا اور ہاتھ میں پکڑے چاقو کو اس کے بازو پر رکھا، اس کی نوک کو اندر کرنے لگا۔ چاقو امریہ کی کھال سے چھوا اندر گھسا۔ خوف سے امریہ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جیسے اسے بہت مزہ آ رہا تھا یہ کرتے۔ بتایا تو ہے تمہاری خال۔ چاقو کو اس نے گھمایا۔ امریہ نے سارے خوف بلائے طاق رکھ کر چیخ مار دی اور پیچھے کی طرف بھاگی۔ ہیلپ! وہ بڑے آرام سے اٹھا اور اس کی طرف آیا۔ امریہ کی قسمت خراب کہ وہ پتلی گلی نما سڑک بند تھی اور امریہ اس کے آگے سے ہو کر نہیں جا سکتی تھی۔ ہیلپ! ہیلپ! ساتھ اس نے بیگ میں سے فون نکالنا چاہا لیکن اس کے ہاتھوں میں اس طرح بری طرح کپکپاہٹ تھی کہ وہ بیگ کی زپ بھی نہیں کھول سکی۔ وہ بند گلی کے آخری کنارے کی دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑی تھی اور وہ بڑے مزے سے اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ اگر اب تمہاری آواز نکلی تو میں تمہارا گلا کاٹ دوں گا۔ خدایا! اے اللہ! امریہ نے بلند آواز سے کہا۔ وہ بس بے ہوش ہو جانے کو تھی۔ اللہ! وہ استہزائیہ ہنسا۔ دیوار کا سہارا لینا امریہ کے لیے محال ہو رہا تھا۔ وہ بس گر جانے کو تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ایک تیز ٹارچ کی روشنی گلی میں چمکی۔ ماسک مین تیزی سے بھاگ گیا ٹارچ والی گلی کے اس حصے کی طرف جس طرف امریہ تھی۔ خوف اور تکلیف سے امریہ کو ٹھیک سے دیکھنے اور سمجھنے میں وقت لگا۔ او خدایا! کیا ہوتا رہا ہے یہاں؟ وہ امریہ کو دیکھ کر بری طرح چونکا۔ امریہ نیچے بیٹھ گئی۔ اس کے لیے یہاں کھڑا رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا۔ امریہ نے خوف ہی سے اسے دیکھا اور اٹھنے کی کوشش کی۔ ٹھہرو، میں تمہارے لیے پانی لاتا ہوں۔ آدمی جلدی سے گیا اور پانی کی بوتل لے آیا۔ لو یہ پیو اور اپنی سانسیں درست کرو، پرسکون ہو جاؤ، میں ابھی پولیس کو بلاتا ہوں۔ امریہ ہاتھ سے پسینہ صاف کرنے لگی۔ اس کی سانسیں قابو میں نہیں آ رہی تھیں۔ اس طرف ساتھ ہی میرا اسٹور ہے، میں کوڑا دان میں کوڑا ڈالنے آیا تھا تو مجھے ہیلپ کی آواز آئی۔ تم میرے اسٹور میں چل کر بیٹھ سکتی ہو۔ آؤ میرے ساتھ، میں پولیس کو بھی فون کرتا ہوں۔ نہیں، پلیز رہنے دیں۔ کیا آپ مجھے ٹیکسی میں بٹھا سکتے ہیں؟ رکو لڑکی، تم ایسے نہیں جا سکتی، تم غیر ملکی ہو۔ تمہارے ساتھ مانچسٹر میں یہ سلوک برداشت نہیں کیا جائے گا جو ہم خود اپنے ساتھ برداشت نہیں کر سکتے۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ نیم بوڑھا آدمی آگے چلنے لگا۔ امریہ کو ناچار اس کے ساتھ جانا پڑا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر اس کا اسٹور تھا۔ کونی سے اوپر اس کے دائیں بازو میں کافی تکلیف تھی۔ وہ جگہ خون سے گیلی ہو رہی تھی۔ تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اسے میرا بیگ چاہیے تھا بس۔ تھوڑی دیر میں پولیس آ گئی۔ امریہ نے سارا واقعہ بتا دیا۔ آپ پہچانتی ہیں اسے؟ پولیس مین پوچھ رہا تھا۔ وہ ماسک میں تھا۔ آواز؟ نہیں جانتی، اسے آواز بھی نہیں تھی۔ آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں؟ اکثر اسٹوڈنٹ ایسے مزاح کرتے ہیں۔ نہیں، وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تو نہیں لگتا تھا۔ اسے میرا بیگ چاہیے تھا۔ کیا اس نے مانگا تھا یا چھینا تھا؟ مانگا تھا، میں نے نہیں دیا تو مجھے گرا دیا اس نے۔ اس کے ہاتھ میں چاقو دیکھ کر بھی آپ نے اسے دینے سے انکار کر دیا جس میں صرف 20 پاؤنڈ تھے۔ آپ کو ڈر نہیں لگا؟ بوکھلاہٹ میں نے انکار کر دیا۔ سب ایک دم سے ہوا۔
پولیس کی گاڑی ہی اسے گھر چھوڑ گئی۔ گھر آ کر اس نے بازو کا حال دیکھا، گہرے رنگوں کی وجہ سے خون نظر نہیں آیا تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس کچن سے لا کر اس نے بہت مشکل سے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی پٹی کی۔ فرسٹ ایڈ باکس میں کوئی اینٹی بائیوٹک نہیں تھی اور اسے بازو پر کافی تکلیف ہو رہی تھی۔ گرم دودھ میں ہلدی ڈال کر اس نے پی لی اور کمرے میں گم سم بیٹھ گئی، خاموش، بالکل چپ۔ میں ایک بہادر لڑکی ہوں۔ بہت دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے خود سے کہا، میرے بازو میں تکلیف ہے لیکن میں اسے برداشت کر سکتی ہوں۔ مجھے رونا آ رہا ہے لیکن میں روؤں گی نہیں۔ میں خوف زدہ ہوں لیکن میں اپنے خوف پر قابو پا لوں گی۔ یہ عمل کا رد عمل ہے، میں اسے اپنی حکمت عملی سے بدل دوں گی، میں اسے ٹھیک کر لوں گی۔ مجھے ڈرنا نہیں چاہیے، مجھے ڈرنا نہیں چاہیے۔ میں اکیلی ہوں اور اکیلے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بزدل یا کمزور بن جایا جائے۔ ویرا صبح کے قریب گھر واپس آئی۔ آلیان کے کلاس فیلوز اور ہال میٹس نے اس کے لیے برتھ ڈے پارٹی کا انتظام کیا تھا۔ ویرا وہیں تھی رات بھر، روسی دھن پر سیٹی بجاتی۔ جب ویرا اپنے کمرے میں چلی گئی تو امریہ نے اٹھ کر اپنے بیگ میں سے کارڈ نکال کر الماری میں رکھے باکس میں رکھا۔ پھول تو اسے مسل کر آکسفورڈ روڈ پر ہی پھینک دیا تھا۔ اگر وہ پھول آلیان کو دے بھی دیتی تو کیا وہ لے لیتا تو چلتے چلتے کہیں بھی پھینک دیتا۔ وہ تو رات بھر مزے سے پارٹی کرتا رہا۔ امریہ بھی مانچسٹر میں موجود ہے، وہ یہ بھول چکا تھا۔ کبھی تو وہ اس کی دوست رہی تھی، اس کبھی کے لیے وہ اسے پارٹی میں بلا لیتا۔ امریہ شوز اسٹور پر سارا وقت اس پارٹی کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ گھسی ہوئی 3 جینس کی پینٹوں میں سے کوئی ایک اس نے پہنی ہوگی، شاید ہلکے مٹے نیلے رنگ کی، اور یونیفارم کی طرح جانی جانے والی، کئی بار استعمال کی جانے والی چند گنی چنی مخصوص ٹی شرٹس میں سے کوئی ایک، شاید کالی، جس کی پشت پر موٹے تناور درخت کی جڑیں سرمئی رنگ میں پھیلی پڑی تھیں اور جو آلیان کو بہت پسند تھی، یا شاید نیلی پر سفید، وہی سفید جس کی فرنٹ پر سرچ می ڈھونڈ لو مجھے لکھا تھا۔ آخر تمہارا کیا مطلب ہے کہ کیا ڈھونڈ لیا جائے تم میں سے؟ جنہیں کچھ ڈھونڈنا ہوگا نا، وہ کیوں تو نہیں پوچھیں گے نا، وہ تو بس کر گزریں گے۔ کیا کر گزریں گے؟ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تم نہیں سمجھو گی۔ وہ نہیں سمجھی تھی، ٹھیک کہا تھا اس نے۔ اس کے پاس گھسے ہوئے اور پرانے کپڑے ہی تھے۔ یہ میں نے 4 سال پہلے لی تھی، یہ 3 سال پہلے۔ یہ جوتے جرمنی، فرانس، یونان تک جا چکے ہیں، ابھی بھی دیکھ لو کیسے نئے ہیں اور مضبوط بھی۔ ان کے ساتھ مزید 3-4 ٹورز کیے جا سکتے ہیں۔ تم کافی کنجوس ہو، پرانی ٹی شرٹس کو تم خود تجاش خراش لیتے ہو یا جو کو دے دیتے ہو، اور وہ فرانس کی قدیم و جدید تجریدی آرٹ تمہاری شرٹس پر بنا دیتی ہے۔ مجھے تو اس کی بنائی علامتوں سے بغاوت کی بو آتی ہے۔ باغی ہی ہے وہ۔ اس کے تجریدی آرٹ سے بنی شرٹس کو جب میں پہنتا ہوں تو اسے بہت آرڈرز ملتے ہیں، اسی لیے تو وہ اتنی امیر ہے۔ میں تو اس کا چلتا پھرتا ماڈل ہوں۔ میں کنجوس بالکل نہیں ہوں امریہ، صرف فضول خرچ نہیں ہوں۔ میرے اس کراس بیگ کو دیکھو، یہ کتنا پرانا ہے۔ کم سے کم 10 سال پرانا، امریہ نے چڑ کر کہا۔ نہیں، یہ یونی کے پہلے دن سے میرے ساتھ ہے۔ چند ایک بار پھٹ چکا ہے لیکن میں اسے سلائی کر لیتا ہوں، دھو بھی لیتا ہوں۔ میں ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں، فیشن ماڈل نہیں جو نت نئے کپڑے پہن کر ہی یونیورسٹی آ سکتا ہے۔ یہ بیگ، یہ جوتے اور کپڑے صرف استعمال کی چیزیں ہیں، انہیں چیزیں ہی رہنے دینا چاہیے، جنون نہیں بنا لینا چاہیے۔ انسانی ترقی کا راز ان میں ہے، نہ ہی یہ اس ترقی کے رضاکار ان کے لیے پاگل ہونا پاگل پن ہے۔ ایک سال میں تم کتنی خریداری کرتے ہو؟ بہت کم، ضرورت پڑتی ہے۔ ماما مورگن شارلٹ کرسمس پر گفٹ دے دیتی ہیں۔ کچھ دوست جو موٹے ہو جاتے ہیں یا جن کی وارڈروب میں مزید گنجائش نہیں رہتی کپڑے جوتے رکھنے کی، وہ کم قیمت پر نیلامی کر دیتے ہیں۔ میں اور کارل وہ لے لیتے ہیں، وہ بھی اگر بہت زیادہ ضرورت ہو تو تم اپنے پیسوں کا کرتے کیا ہو؟ امریہ کو حیرت تھی۔ ماما مہر کے بیٹے کی یہ حالت تھی اور وہ جاب بھی تو کرتا تھا۔ ویل، یہ ایک راز ہے۔ ویسے تمہارے پاپا کیا بہت امیر ہیں؟ تم کتنے نت نئے انداز کے کپڑے بدلتی ہو؟ یونی کے پہلے دن جو تم نے لباس پہنا تھا وہ میں نے دوبارہ نہیں دیکھا۔ وہ گرمیوں کے لیے تھا، گرمی آئے گی تو میں استعمال کروں گی۔ امریہ جھوٹ بول رہی تھی، اپنا وہ سوٹ وہ عین آن کو دے چکی تھی کیونکہ امریہ کو اچانک سے وہ برا لگنے لگا تھا۔ اپنی طرف سے اتنی کفایت کرنے کے بعد بھی وہ ہر مہینے اپنے اسٹور سے کم قیمت کے 2 جوڑے جوتے ضرور لے لیتی تھی۔ کافی ساری جینس لے چکی تھی، ٹاپ بھی، گرم کوٹ، جیکٹس، بیگز اور دستانے تو اس کے پاس اتفاق سے اتنے ہو چکے تھے کہ انہیں کاٹ کر سی کر ایک سویٹر بن سکتا تھا۔ دراصل اسے دستانوں کے لباس کے ساتھ میچنگ کا خبت ہو گیا تھا، اور پاکستان سے جو وہ گرم کپڑے لائی تھی ان کے ساتھ دستانوں کی میچنگ کرتے کرتے وہ اتنے ہو گئے کہ بس بہت ہی ہو گئے۔ امریہ آلیان کی شرٹس کو انگلیوں پر گن سکتی تھی اور وہ گن رہی تھی۔
تو اس نے وہ ہلکی براؤن رنگ کی جوجو کے تجریدی آرٹ سے سجی شرٹ پہنی ہوگی، بلیک جینس پر، پھر اس نے پھونک ماری ہوگی اور کیک کاٹا ہوگا، کارل کے منہ میں ڈالا ہوگا۔ شاید کیک کارل نے ہی کاٹ لیا اور موم بتیوں کی جگہ کوئی راکٹ فٹ کر دیا ہو کیک پر، اور کیک کو آلیان کے منہ میں ڈالنے کے بجائے منہ پر تھوپ دیا ہو۔ ساتھ ساتھ ان غباروں کو پھوڑا گیا ہوگا جن میں کارل نے پٹاخے بھرے ہوں گے، جو زمین پر گرتے ہی خود بخود پھوٹنے لگتے ہیں، کان پھاڑ دینے والی آوازوں کے ساتھ۔ پٹاخوں کے گرتے ہی سب چیخیں مارتے، خاص کر لڑکیاں ادھر ادھر اچھلی بھاگی پھرتی ہوں گی، اور پھر تیز میوزک لگایا گیا ہوگا اور سب ایک ساتھ ایک ہی آواز میں گاتے ہوں گے، اٹس مائی فرینڈز برتھ ڈے سو ڈانس بیٹی ڈانس ڈانس ڈانس۔ آلیان کے گرد انہوں نے گول دائرہ بنا لیا ہوگا، ایک دوسرے کی کمر میں ہاتھ ڈالے وہ شانے دائیں بائیں ڈگمگاتے گھومتے جاتے ہوں گے، اٹس مائی فرینڈز برتھ ڈے سو آئی ایم ڈانسنگ، او ڈانس کر دی بھئی۔ امریحہ گمسم حالت سے چونکی، اٹس مائی فرینڈز برتھ ڈے سو آئی ایم پریئنگ۔ امریحہ نے آنکھیں بند کر کے اس کے لیے دعا کی۔ اگلی صبح وہ یونین نہیں جا سکی، دیر سے سو کر اٹھی۔ اسے بخار ہو رہا تھا، ڈاکٹر کے پاس پہلے گئی، ڈاکٹر کو بتایا کہ حادثاتی طور پر وہ اپنا ایک بازو لوہے کی سلاخ سے زخمی کر بیٹھی ہے، اس کے زخم میں سوجن تھی بہت اور اس کے لیے بازو کو حرکت دینا مشکل تھا، اسے ہر حال میں یونین جانا تھا، لیکن اس کا بخار بڑھ رہا تھا، اسے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ آدھے راستے سے ہی گھر واپس آ گئی، تیز دھار چاقو اس کی کھال میں گھسا تھا، زخم تازہ تھا تو اتنی تکلیف نہیں تھی، لیکن اب تو اسے برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا، وہ گھر آ کر سو گئی۔ اسے اتنا تیز بخار ہو گیا کہ وہ مدہوشی میں بڑبڑانے لگی۔ سادھنا رات اس کے کمرے میں ہی سوئی، اور جب اگلی صبح اسے سوپ پلا رہی تھی تو وہ تذبذب سے امریحہ کو دیکھنے لگی۔ اگر یہ سوپ تم نے پینا ہے تو پی لو، لیکن مجھے ایسے نہ دیکھو، امریحہ نے مزاح کیا۔ تمہارے اور آلیان کے درمیان کچھ ہوا ہے؟ کچھ کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ دائیں بازو کی تکلیف پورے جسم میں دوڑ گئی۔ ویرا آلیان کی برتھ ڈے پارٹی میں گئی، تم کیوں نہیں گئیں؟ تمہیں تو معلوم ہے کہ یہ لوگ کیسی شرارتیں کرتے ہیں پارٹی میں، دادا نے منع کر دیا تھا۔ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی ناراضگی ہے؟ پہلے تم اس کی کافی باتیں کر دیا کرتی تھی میرے ساتھ۔ نہیں، وہ مصروف ہوتا ہے بہت، اس کے اور دوست بھی تو ہیں، اس لیے میں اس کے لیے اتنی اہم نہیں ہوں۔ کیا تمہیں یہی دکھ ہے کہ تم اس کے لیے اتنی اہم نہیں؟ دکھ؟ نہیں، دکھ کیوں ہوگا مجھے؟ تو پھر امریحہ تم رات بھر اس کا نام لے کر روتی کیوں رہی ہو؟ امریحہ خاموش سادھنا کو دیکھتی رہی، لفظوں کو اس کے حلق سے نکلنے میں دقت درپیش تھی۔ میں روتی رہی ہوں؟ اتنی اونچی آواز میں کہ مجھے کمرے سے باہر جا کر دیکھنا پڑا کہ آواز گھر میں کہاں تک جا رہی ہے۔ بخار میرے سر کو چڑھ گیا ہوگا۔ بخار؟ تم اس طرح رو رہی تھی کہ میں بھی رونے لگی، میرا دل پھٹنے لگا اور میں نے پرارتھنا کی کہ بھگوان تمہیں سکون دے۔ میں دادا کو یاد کر رہی ہوں گی، پتہ نہیں ڈاکٹر نے کل کیسی دوا دے دی تھی۔ سادھنا نے خاموش رہنا مناسب سمجھا اور کھڑکی کے پردے اٹھا دیے۔ باہر روشن دن نکلا تھا، دھوپ چمک رہی تھی، اوپری من سے روٹھ جانے والی سہیلی سی دوپٹے کا کونا دانتوں میں دبا کر دلہن بنی ننھی سی بچی کی ایویں شرماہٹ سی اور کسی جان سے پیارے کی پکی کٹی سی بھی۔ اور کتنے دن بیمار رہنا ہے؟ ویرا اچھل کر اس کے بیڈ پر کودی۔ امریحہ کا زخمی بازو بال بچہ جسے وہ کشن پر رکھے نیند دراسی تھی، اس نے ویرا کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا، بازو کے زخم کا تو بالکل بھی نہیں۔ میرا تو دل چاہتا ہے اب بیمار ہی رہوں، اس کے اتنے مایوسانہ انداز میں ویرا چونک سی گئی۔ امریحہ پارٹی سب دوستوں نے مل کر آلیان کو دی تھی، سرپرائز پارٹی تھی، اگر آلیان کی طرف سے ہوتی تو تم بھی وہاں ہوتی، وہ تمہیں بھی بلاتا۔ امریحہ کو تھوڑا سا سکون ملا۔ ہاں، اگر وہ پارٹی کا انتظام کرتا تو اسے بلاتا، وہ پارٹی شارٹی کرنے والوں میں سے نہیں تھا، جو کپڑوں پر پیسے ضائع نہیں کرتا وہ پارٹی پر کیوں کرے گا؟ تم اپنے گھر پارٹی کرتی تھی؟ وہ اس کی سالگرہ سے اگلے دن پوچھ رہا تھا۔ پارٹی؟ امریحہ بڑبڑا کر رہ گئی، جس طرح سے اس کا یوم پیدائش مشہور ہو چکا تھا، وہ تو صرف یوم سیاہ یا یوم دفان بلاغ کے طور پر ہی منایا جا سکتا تھا۔ نہیں، کوئی پارٹی نہیں۔ گھر میں کیک کاٹ لیتی ہوگی نا دوستوں کے ساتھ، ہے نا؟ نہیں، آہ بھر کر اس کی بھی نوبت نہیں آئی تھی۔ دادا کے ساتھ پہلے بادشاہی مسجد جاتی، نفل پڑھنے شکرانے کے۔ دادا کہتے ہیں کہ اپنی پیدائش کے دن زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، خدا کو بتانا چاہیے کہ ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں بنایا اور کس محبت سے بنایا، ہمارے لیے نبی بھیجے۔ ہمیں خدا کو بتانا چاہیے کہ ہم خوش ہیں کہ ہمارے لا وجود کو وجود میں لانے پر وہ راضی ہوا۔ گڈ
پھر عالیان متاثر نظر آنے لگا۔ پھر وہ مجھے میری پسند کا تحفہ لے دیتے اور میری پسند کی جگہ لے جاتے اور رات میں میری ہی پسند کی ہوٹل میں کھانا کھلا دیتے۔ امریہ کو یہ سب بتاتے ڈر بھی تھا کہ یہ وہ نہ پوچھ لے کہ ہر جگہ صرف دادا ہی کیوں۔ میں متاثر ہوا ہوں امریہ، اور تم کیا کرتے ہو؟ کرتا تو نہیں ہوں لیکن کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے دونوں آنکھیں میچ کر پھر انہیں کھول کر کہا اور مسٹری سا مسکرانے لگا۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میری سالگرہ ہو تو میں سپر مین بن جایا کروں، بے شک صرف 1 گھنٹے کے لیے، اور مما کو اڑا کر اپنے ساتھ لے جایا کروں، دور بہت دور بادل کے ایک ٹکڑے پر تیز ہوا موم بتی کو بجھا دے اور میں اور مما مل کر کیک کاٹیں، یا پھر میں انہیں وکٹوریا فال لے اڑوں، گرتے ہوئے پانیوں کی بوچھار کے درمیان کسی اونچی نوکیلی چٹان کے کنارے، پانی کے پردے کے پاس اتنے قریب کہ ہاتھ بڑھا کر ہاتھ گیلے کر لو، ننھی منھی پانی کی چھینٹیں میرے کیک گیلا کر رہی ہوں، اور کبھی میں پیٹر کے مجسمے کو احترام سے اٹھا کر اس کی کشتی سے نیچے رکھوں اور اس کی کشتی کو سمندر میں لے آؤں، اور میں خوف زدہ ہو رہی ہوں عالیان۔ اگر وہ سپر مین نہیں بھی بنا تو امریہ کو ڈر تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے یہ سب کر ہی لے گا، اور اس کے خواب کیسے بڑے بڑے تھے، بڑے بڑے بادل کے ٹکڑے پر جا کر کیک کاٹنا۔ شکر ہے اسے آتش فشاں کے اندر جانے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ یادوں کے ان گنت روپ تھے، ہر روپ پہلے سے نیا اور نکھرا تھا۔ ویرا اپنے کمرے سے گٹار لے آئی تو اسے کوئی روسی گیت سنانے لگی، گاتے ہوئے اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ کوئی بھی اس پر نثار ہو سکتا تھا، لیکن امریہ کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس پر نثار ہونے کا۔ بھلا اسے کیا ضرورت تھی اتنی پیاری گلابی فراک پہن کر عالیان کی سائیکل پر بیٹھنے کی؟ مجھے یہ شک سا کیوں ہے کہ تم مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی ہو؟ ویرا نے درمیان میں ہی رک کر پوچھا۔ تم اتنی پیاری لگ رہی ہو کہ دل چاہ رہا ہے تمہیں کھا جاؤں۔ اب امریہ اسے یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ اسے کھا ہی جانا چاہتی ہے، یہ پیار سے کھا جانے والا انداز تو نہیں ہے۔ ویرا دوسرا روسی گانا گانے لگی۔ این اون سادھنا بھی اس کے کمرے میں آ گئی، بعد ازاں لیڈی مہر بھی۔ اس کی اتنی سی بیماری پر وہ کیسے اس کا دل بہلا رہے تھے۔ وہ کوئی دنیا جان کی دولت نہیں لٹا رہے تھے اس پر، صرف ذرا سی توجہ دے رہے تھے، اور یقین جانیے ہر بیمار کو، ہر تکلیف میں مبتلا کو بس ذرا سی توجہ کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ شام کو سائے اس کی خیریت معلوم کرنے آیا۔ امریہ نے اسے فون کر کے سب بتا دیا تھا، وہ اس کے لیے پھول لایا تھا۔ تم اس واقعے کے بارے میں کسی سے بات نہ کرنا سائے۔ ظاہر ہے ایسے ہی کروں گا، لیکن تم اس کے پاس ضرور جانا۔ کیا مجھے جانا چاہیے؟ ہاں بالکل، تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خوف زدہ نہیں ہوں، مجھے جانا تو تھا اس کے پاس، اس لیے میں نے پولیس سے جھوٹ بولا۔ بس ٹھیک ہے، تم نے ٹھیک کیا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم بہتر انداز سے سوچ رہی ہو۔ مجھے یہی سب کرنا تھا سائے، ورنہ بات بہت بگڑ جائے گی۔ صحت یابی کی دعائیں دیتا سائے چلا گیا، لیکن صرف کمرے سے۔ نشست گاہ میں لیڈی مہر کی اس سے مٹ بھیڑ ہو گئی تھی، اور وہ نہ جانے انہیں کون کون سی کہانیاں سنا رہا تھا کہ وہ ہنس ہنس کر بے حال ہو رہی تھی۔ تمہاری یونیورسٹی میں کتنے مزے مزے کے لوگ پڑھتے ہیں نا؟ سادھنا اس کے لیے رات کا کھانا لائی تو ہنسی کو قابو میں کر کے کہنے لگی۔ تمہیں سائے اچھا لگا؟ ہاں بہت، وہ یونیورسٹی کے ابتدائی دنوں کی باتیں کر رہا تھا۔ مزے مزے کی حرکتیں ایک اور انسان بھی کرتا ہے۔ کیا تم اس سے ملنا نہیں چاہو گی؟ میں شرط لگاتی ہوں، پھر تم ایسے کھل کر ہنس نہیں پاؤ گی۔ نہیں، مجھے کارل نہیں چاہیے، وہ تمہیں ہی مبارک ہو۔ شکر کرو تمہاری باتیں سن کر اس سے خوفزدہ ہو کر میں نے اب تک مانچسٹر نہیں چھوڑ دیا۔ دادا بھی شکر کرے کہ اس کی حرکتوں سے سہم کر میں نے دنیا ہی نہیں چھوڑ دی، کاش آج کل میں ہی وہ مرنے شرنے والا ہو، آمین۔ اپنی کلاس لینے کے بعد وہ پال کے ڈپارٹمنٹ آ گئی اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے پال۔ وہ اپنی کلاس سے باہر نکلا تو امریہ تیزی سے اس کی طرف گئی، اس کے دوست بھی اس کے ساتھ تھے۔ میرے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، اسے جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ میں سب کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتی، امریہ نے بے حد مضبوط انداز میں کہا۔ مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ تم کیا چاہتی ہو۔ تمہیں اس رات والے واقعے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ تمہیں اپنی بکواس سنانے کے لیے میں ہی ملا ہوں۔ وہ بھڑکنے کی ناکام اداکاری کرنے لگا۔ میرے بازو پر زخم ابھی تازہ ہی ہے، اگر تم اپنے دوستوں کے سامنے بات کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، میرا خیال تھا یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ پال اپنے دوستوں سے الگ ہو کر آگے چلنے لگا، امریہ اس کے پیچھے ہی تھی۔ دونوں ڈپارٹمنٹ سے باہر نکل آئے تو امریہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ تم مجھے تھپڑ مار سکتے ہو، تمہیں پھر سے یاد دلا دوں کہ تم اسی وقت مجھے سب کے سامنے تھپڑ مار سکتے ہو، ایک نہیں جتنے چاہے مار سکتے ہو، میں تمہیں اجازت دیتی ہوں۔ امریہ نے اتنی سنجیدگی اور متانت سے کہا کہ وہ کچھ بول ہی نہیں سکا۔ اور اگر تم نے اکیلے میں مارنی ہے تو
تو بھی تم مجھے برا بھلا کہہ سکتے ہو، گالیاں دے سکتے ہو، سب کر سکتے ہو، لیکن اس کے لیے تمہیں قانون کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں اپنی تعلیم، اپنا کیریئر داؤ پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اسپورٹس پرسن ہو، یونی کے لیے میڈل جیت کر لائے ہو، ہیرو ہو یونی کے، لیکن اخبارات، میڈیا تمہیں لمحوں میں ہیرو سے زیرو بنا دے گا۔ تم جانتی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ ہنسا۔ ہاں سنو، میری بات مکمل ہونے دو۔ اس رات اس آدمی نے میرے منع کرنے کے باوجود پولیس کو بلا لیا تھا۔ میں نے ان سے جھوٹ بول دیا تھا۔ صبح پولیس کا فون آیا، انہوں نے مین روڈ پر لگے کیمروں سے تمہاری فوٹیج حاصل کر لی ہے، جس میں تم میرا بازو گھسیٹ کر گلی کے اندر لے جا رہے تھے۔ انہوں نے تمہارا قد کاٹ سب نوٹ کر لیا ہے۔ میں انہیں بتا سکتی تھی پاول کہ یہ تم ہو۔ تم نے ہاتھوں میں جو دستانے پہن رکھے تھے وہ بھی تمہارے بائیں ہاتھ کی 6 انگلیوں کو چھپانے میں ناکام تھے۔ اگر میں پولیس سے کہوں گی تو وہ ضرور باریک بینی سے اس معاملے کو دیکھیں گی۔ مزید اگر تمہارے چاقو سے بنا زخم میں نے پولیس کو دکھا دیا تو تم جانتے ہو کہ یہ صرف ہراساں کرنے کا کیس ہی نہیں رہے گا، تمہیں یونی سے نکال دیا جائے گا، کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ تم نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا ہے، تمہارا کیریئر ختم۔ وہ اسے گھور رہا تھا۔ مجھے نفرت ہے تمہاری شکل سے۔ کیا تمہارے پاس اس نفرت کی وجہ ہے؟ ایک تھپڑ نہ، اور میرا مسلمان ہونا۔ تم 100 تھپڑ مجھے مار لو، لیکن ایسے خود کو کرمنل مت بناؤ۔ تم ہر طرح سے اپنا غصہ مجھ پر نکال سکتے ہو۔ تم غلط جگہ اپنا لیکچر دینے کا شوق پورا کر رہی ہو۔ اگلی بار مجھے نقصان پہنچانا ہو تو اتنا خیال رکھنا کہ تمہیں نقصان نہ پہنچے۔ تمہیں میرے نقصان کی اتنی فکر کیوں ہے؟ وہ استہزائیہ ہنسا۔ کیونکہ اب تم مجھے انسان ہونے کی حیثیت سے نہیں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دیکھتے ہو۔ تو ٹھیک ہے، ایک مسلمان تمہارے اس قاتلانہ حملے کو درگزر کرتا ہے۔ میں چاہوں تو اسی وقت تمہیں پولیس کو پکڑوا سکتی ہوں۔ تم پر جرم ثابت ہو جائے گا، تم یونی سے باہر ہوگے۔ تو ایک مسلمان، ایک اسلام کو ماننے والا تمہارا کیریئر، تمہاری نیک نامی بچا رہا ہے، تمہارے حملے کو درگزر کر رہا ہے۔ تم نے اسلام کو لے کر وہ سب کیوں کہا میں نہیں جانتی، لیکن اب تم یہ جان لو کہ تمہارے ساتھ ایسا کرنے کے لیے میرا مذہب کہہ رہا ہے۔ تم اسلام سے نفرت کرتے ہو شاید، لیکن اسلام کا پیروکار نہ تم سے نفرت کرتا ہے، نہ تمہارے مذہب سے، نہ ہی کرے گا۔ مجھے نفرت کا درس نہیں دیتا میرا مذہب۔ تم کسی بھی وقت میرے منہ پر آ کر تھپڑ مار سکتے ہو، اس کے لیے تمہیں خود کو خطرے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے خوفزدہ دیکھنے کے لیے تمہیں قانون کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بھی یہاں پڑھنے آتی ہوں، اور تم بھی۔ اگر ہم ایک دوسرے کو پسند نہیں کر سکتے تو ہمیں ایک دوسرے کا احترام ضرور کرنا چاہیے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو غیر جانبدار ہو جانا چاہیے۔ خاموش ہو کر الگ ہو جانا بہت سے مسائل حل کر دیتا ہے۔ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، وہ سختی سے بولا۔ ٹھیک ہے، تمہیں میری شکل نظر نہیں آئے گی، امریہ کہہ کر آ گئی۔ اسلام گالی کا جواب گالی نہیں ہے، اسلام اینٹ کا جواب برداشت ہے، اینٹ کا جواب برداشت اور حکمت۔ وہ پاول کو دے آئی، اور اسے امید تھی کہ سب اچھا ہی ہوگا، کیونکہ حکمت کبھی معذر نہیں ہوتی۔ رات کو لیڈی میر ان سب کو نشست گاہ میں ایک ساتھ بلایا۔ میں تم سب سے ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں، انسانیت کے ناطے، اور اس سے بھی کہیں بڑھ کر ایک ماں کی محبت کے ناطے سے۔ تم سب مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر کوئی میرے بارے میں اور اس گھر میں اور میرے بچوں کے بارے میں تم سے کچھ پوچھے گا تو تم ایک لفظ بھی نہیں بتاؤ گی۔ کچھ ہوا ہے؟ ویرا نے پوچھا۔ میں تفصیلات نہیں بتا سکتی، تم چاروں پوری ایمانداری سے مجھ سے وعدہ کرو کہ کوئی کسی بھی طرح کی معلومات تم سے لینا چاہے تو مجھے بتاؤ گی۔ تمہارے سامنے کسی کا نام لیا جائے یا کسی کی شکل و صورت کے بارے میں پوچھا جائے، تم نے ایک لفظ منہ سے نہیں نکالنا۔ یہ سب میں اپنے بچوں کے فائدے کے لیے کر رہی ہوں۔ بہت مشکل سے انہیں زندگی کی طرف لائی ہوں۔ میں ان کے دلوں کے حال جانتی ہوں، ان پر کیا گزرتی رہی ہے، مجھ سے زیادہ کون جانے گا۔ اس لیے ایک ماں تم سب سے درخواست کرتی ہے کہ حد سے زیادہ احتیاط کی جائے، اور اگر کوئی پوچھے تو فوراً پولیس کو فون کیا جائے۔ سادھنا کے ساتھ چند دن پہلے یہی سب ہوا تھا، لیکن سادھنا نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور آ کر مجھے بتا دیا۔ ان سب نے بڑی محبت کے ساتھ لیڈی مہر کو وعدہ دے دیا۔ امریہ کئی دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ وہ کچھ پریشان سی رہتی ہیں۔ اس نے پوچھا تو انہوں نے اتنا ہی کہا کہ یہ بہت ذاتی سا مسئلہ ہے، وہ نہیں بتا سکتی۔ آلیان اپنی کلاس لے کر نکلا ہی تھا کہ یونین کا صدر جے پیٹرسن مسٹری ہنستا اس کے پاس آیا۔ کسی کا خون کرنے جا رہے ہو یا کر کے آئے ہو؟ آلیان نے گھنٹوں کی محنت سے بنائے گئے اس کی ہیئر سٹائل کو دونوں ہاتھوں سے خراب کر دیا۔ پیٹرسن اپنے نت نئے ہیئر سٹائل کے لیے یونی میں بدنام ترین تھا۔ اس وقت ایک کینگرو اس کے سر پر پوٹر بنائے بیٹھا لگتا تھا۔ تم اپنے علاوہ کسی کو خوبصورت نہیں دیکھ سکتے نا؟ وہ بھنا گیا۔ اب ٹھیک ہے، ورنہ اس طرح ہنستے تو تم کاڑل سے لگ رہے تھے۔ خدا مجھے بچائے، بلکہ مجھے مار ہی ڈالے اگر میں کاڑل لگوں۔ بس پھر تم 1-2 دن میں مرنے ہی والے ہو۔
امریحہ کیسی ہے؟ جے پیٹرسن نے ایک دم سے پوچھا، بلکہ کچھ ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کون؟ عالیہ نے بھرپور سنجیدگی سے پوچھا۔ تمہاری دوست؟ میری کوئی دوست امریحہ نہیں ہے۔ کم آن فریش، فرینڈ کی جدید شکل، یعنی فریش، وہی جس کے پیچھے تم ہر وقت رہا کرتے تھے۔ تم مجھ سے ایسی غیر ضروری باتیں کرنے آئے ہو؟ تم مجھ سے کسی وجہ سے ناراض ہو کیا؟ پھر وہی فضول باتیں۔ اچھا سنو، اسٹوڈنٹ یونین کی بلڈنگ میں موجود سیف روم، جسے سیکرٹ روم بھی کہتے ہیں، کو جانتے ہو نا؟ جہاں اسٹوڈنٹس اپنا نام ظاہر کیے بغیر کچھ بھی لکھ کر جا سکتے ہیں، کوئی شکایت یا کوئی بھی مسئلہ۔ تو فریش، سب سے زیادہ تمہارے خلاف شکایتیں موصول ہوئی ہیں اور درخواستیں بھی۔ اس روم کی دیواروں پر 1 انچ جگہ نہیں بچی، ہر خط میں لکھا ہے عالیان کی ناراضگی ختم کروائی جائے۔ جا بجا دیواروں پر یہ پیغامات چپکے ہیں۔ کس نے کیا ہے یہ؟ اب عالیان بھنا گیا۔ ویل فریش، نام نہیں لکھا بھی نہیں جاتا۔ اتنا سب بھی اس لیے بتایا کہ تم یونین کے فعال رکن ہو، مطلب صدر ہی۔ پیٹرسن نے آنکھ بند کی۔ تو سنو، وہ راما کہہ رہا تھا کہ اگر اسٹوڈنٹ پارٹی جیسا ایک اور مذاق ہم اس لڑکی کے ساتھ کر لیں تو اس بار اس کی آنکھوں سے وہ ساگر نکلے گا کہ سارا مینچسٹر اس پہ ڈوب کر بہہ جائے گا، اور پھر جب آئندہ آنے والی نسلیں تحقیق کریں گی کہ آخر مینچسٹر کے ساتھ کیا بنی اور اسے بھاگ کر لے جانے والا سیلاب آخر آیا کہاں سے تھا، وہ بھی ایسا غضبناک، تو بیش بہا کھدائی اور تحقیق کرنے کے بعد انہیں خاتون پاکستان امریحہ کی 2 آنکھیں ملیں گی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ صرف اتنا کہ مینچسٹر کو اس ساگر میں ڈوب کر جانے سے بچا لو۔ جو پیغامات دیواروں پر چپکے ہیں ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بس بہت جلد ہم پر یہ آفت آنے ہی والی ہے۔ تم اسے مذاق سمجھو لیکن میری درخواست بھی، میں مینچسٹر کو ڈوبتے نہیں دیکھ سکتا۔ ویسے مجھے ناراض لوگوں کو منانے کا یہ انداز اچھا لگا۔ تم مان جاؤ گے اور پھر سے اس کے دوست بن جاؤ گے تو میں اس طریقے کو یونین اور یونیورسٹی میں رائج بھی کروا دوں گا۔ اپنا یہ سائے بھی تو ایسی مشہور ہوا ہے، میں بھی ہو جاؤں گا۔ وہ کھی ہنسنے لگا۔ عالیان پر اپنی کوفت پر قابو پانا مشکل سے ہو گیا اور وہ تیزی سے انگلش ڈپارٹمنٹ کی طرف لپکا۔ اسٹوڈنٹ یونین کے سیکرٹ روم میں لیٹرز تم لکھ کر آتی رہی ہو، وہ ایک دم سے اس کے سامنے آ کر کہنے لگا۔ امریہ خوف زدہ سے اس کی شکل دیکھنے لگی اور صرف نام گردن ہلا سکی۔ وہ تمہاری ہی لکھائی میں ہے سب، میں نے نہیں لکھے۔ وہ اور زیادہ ڈر گئی۔ تم نے بائیں ہاتھ سے لکھے ہیں۔ بائیں ہاتھ سے تو مجھ سے پین بھی نہیں پکڑا جاتا، یہ سب یونی فیلوز کا کام ہوگا۔ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اتنے فارغ نہیں ہیں۔ اس میں فارغ ہونے کی کیا بات ہے، یہ تو نیکی کا کام ہے۔ اس کی زبان سے پھسلا۔ تو یہ نیکی کا کام تم نے سب سے کہا کرنے کے لیے؟ وہ استہزائیہ ہنسا۔ نہیں، امریحہ کو اس کا انداز برا لگا۔ تو پونڈز دیے ہوں گے تم نے سب کو، طنزیہ کہہ کر وہ جانے لگا۔ یہ بات اس کے انداز سے زیادہ بری لگی۔ وہ سب میں نے لکھے ہیں، داد دو مجھے عالیان، میں نے سیکرٹ روم کو ہزاروں خطوط سے بھر دیا ہے۔ ایسے بیکار کام کے لیے داد دیتا ہوں تمہیں، اس نے پلٹ کر کہا۔ تم مجھ سے ناراض ہونا پسند کرتے ہو مجھے؟ وہ گھوم کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ نہ تم سے ناراض ہوں، نہ ہی پسند کرتا ہوں، کیونکہ یہ کرنے کے لیے کسی تعلق کا ہونا ضروری ہے، اور ہمارے درمیان تم تو کہا کرتے تھے کہ تم میرے دوست ہو۔ اب میں کہہ رہا ہوں میں تمہارا دوست نہیں ہوں۔ تو مجھے معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ میں معاف کر چکا ہوں۔ تو تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ میں سب باتیں ختم کر چکا ہوں، کہہ کر وہ رکا نہیں چلا گیا۔ اب یہ وہی مقام تھا کہ وہ گلستان بھر کے گل اس کے قدموں میں بچھا دے گی تو بھی وہ انہیں پھلانگ کر گزر جائے گا، کیونکہ ایک بار وہ کانٹے بچھا چکی تھی۔ اب آسمان کے ستاروں کے جھرمٹ بھی اس کی راہوں میں ڈھیر کر دینے پر اس کی اندھیری راہوں میں روشنی نہ کر سکے گی۔ ماحول انگشتے بادناں تھا اور ہوا نے اپنی آنکھوں پر لپیٹ کر آنکھیں میچ لی تھی۔ قسمت سے پوچھ پڑتال نہیں کی جا سکتی تھی، کیونکہ یہ کبھی یہ چنگیز خان کی خون آلود تلوار ہوتی ہے اور کبھی حاتم طائی کا کمال سخاوت۔ قسمت۔ اگر ساری دنیا تباہ ہو رہی ہو اور کسی ایک چیز کو آئندہ انسانی زندگی کی ترقی کے لیے قائم رہنے کی اجازت ہو تو میں یہ اجازت سائیکل کے لیے لینا پسند کروں گی۔ سائیکل؟ تکبر سے پاک چلانے والی کی شاہی سواری۔ شٹل کاک کے سامنے کی سڑک پر اس نے این اون کے ساتھ مل کر کافی مشق کر لی تھی سائیکل چلانے کی۔ سیدھی کھاری سڑک پر وہ بنا ڈرے چلا لیتی تھی۔ سادھنا اور این اون کو پیچھے بٹھا کر بھی مشق کرتی۔ کسی کو پیچھے بٹھا کر سائیکل چلانا نئے لیے سائیکل چلانے والے کے لیے مشکل ہوتا تھا، لیکن اس نے تھوڑا بہت اس سلسلے میں ڈر خوف نکال ہی لیا۔ دوبارہ وہ یونی کے راستے تک بھی گئی۔ این اون پیچھے بیٹھی ہوتی۔ سب ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں نا؟ اس کا سانس گم ہو جاتا۔ کیا واقعی؟ این اون اپنا ہیئر بینڈ ٹھیک کرنے لگی۔ ہاں، پاگل مجھے دیکھ رہے ہیں۔ سائیکل ڈگمگائی۔ کیوں؟ تم ہو کیا جو تمہیں دیکھا جائے؟ حسد۔
پاکستانی لڑکی سائیکل چلا رہی ہے نا، فخر۔ پاکستانی لڑکی سائیکل چلائے تو اسے سب دیکھتے ہیں، کیوں ایسا تضاد کیوں؟ شکوہ، چپ کر جاؤ این اون، میں نے تمہیں گرا دینا ہے۔ جواب شکوہ، تم مجھے گرا دو لیکن سائیکل تو تھوڑی تیز چلاؤ، کم سے کم میں آخری لیکچر تو لے لوں۔ ٹھہرو، اس بس کو گزر جانے دو، اس کے ڈرائیور کو بہت جلدی ہے۔ اس نے سائیکل روک دی، کوئی 50 بار روکی کہ یہ کار گزر جائے، یہ شرارتی بدتمیز لڑکا گزر جائے، ذرا ٹریفک کم ہو لے، سڑک خالی ہو لے، وغیرہ وغیرہ، مزید وغیرہ وغیرہ بھی۔ جو بس ہمارے پیچھے اسے بھی گزر جانے دو، اور جو اس کے پیچھے اسے آگے آ لینے دو، آگے آ کر اسے بھی گزر جانے دو۔ ٹھہرو، مجھے بس میں ہی بیٹھ جانے دو۔ خبردار جو تم اتری این، اس رفتار سے تمہارے سائیکل چلانے کے دوران میں 10 بار اتر کر بیٹھ چکی ہوں۔ بیٹھ کر تھک جاتی ہوں تو کھڑی ہو کر ساتھ چلنے لگتی ہوں، اور اس ایشین فلیگ کو تھوڑا اور بل دو گردن میں تابوت میں بند ہو کر جاپان واپس نہیں جانا چاہتی۔ سائیکل روک کر اس نے ایشین فلیگ کو 2 اور بل دیے گردن میں۔ اس نے جینس پر ٹاپ پہن رکھا تھا تاکہ زیادہ یورپین لگے، سر پر اس نے کیپ پہن رکھی تھی جس کی جھڑی سے اس کے لمبے بالوں کی ٹیل باہر نکلی ہوئی تھی۔ یونی کی طرف جاتے دائم اور راما نے اسے دیکھا اور دونوں نے سارے دانت نکال دیے اور چلتے چلتے کھڑے ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ دائم نے ہاتھ سے پرفیکٹ کا اشارہ بھی کیا اور اتنی سی بات پر وہ سائیکل گرا بیٹھی۔ این اون بھاگ کر یونی چلی گئی، وہ اکیلی پیدل سائیکل کو لیے یونی تک آئی۔ یہ پاکستانی ہندوستانی برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ ان کے خطے کی لڑکیاں ایسی سائیکل چلائیں، الٹا حواس بھاگتا کر دیتے ہیں۔ غصے سے وہ ان پر بڑبڑانے لگی۔ آنے والے دنوں میں آدھا راستہ وہ چلاتی اور آدھا راستہ این اون، تبھی کہیں جا کر وقت پر یونی پہنچ پاتے۔ کبھی ویرا گارڈ کی صورت ان کے آگے آگے ہوتی، وہ تیز سیٹی بجاتی اور دوسرے سائیکل سواروں کو پیچھے کرتی جاتی کہ ینگ لیڈی آف پاکستان اپنی سواری چلا رہی ہیں، تھوڑا ڈرتی ہیں، ذرا پیچھے پیچھے ہو جائیں۔ ایک دن ایسے ہی راستے میں وغیرہ وغیرہ سے ڈر کر سائیکل کو روکتے وہ بمشکل یونی روڈ تک آئی کہ پیچھے سے ایک دم سے آلیان کی سائیکل این اس کے پہلو میں دائیں طرف برابر میں آئی۔ وہ بھی اپنے دھیان میں تھا، امریحہ بھی، اور جب امریحہ کی نظر اس پر پڑی تو وہ اتنی بری طرح سے گھبرا گئی کہ دائیں رخ ٹھیک اس کی سائیکل کے اوپر سائیکل گرا بیٹھی۔ این اون جب پانی میں چلائی، جس کا اردو میں ترجمہ ہے ہائے اماں جی مجھے مار ڈالا۔ امریحہ کی سائیکل پوری کی پوری آلیان کی سائیکل کے اوپر تھی، خود وہ بھی پورے، اور یہ سب ایسے ہوا کہ وہ آیا، اسے دیکھا اور اسے گرا دیا۔ 2 سائیکلوں کے اس ٹکراؤ سے مانچسٹر کا روڈ ہل سا گیا، اور اس کے نتیجے میں جو کام سب سے بڑا ہوا وہ یہ تھا کہ اس کی سائیکل کے آگے لگے سٹینڈ باکس میں کچھ سینڈوچ ٹیشوز میں لپٹے رکھے تھے۔ شاید وہ ناشتہ کر کے نہیں نکلا تھا، اور وہ ناشتہ اکثر روڈ پر نکل کر گر گیا تھا، اور 2 عدد سینڈوچز روڈ پر پچ کے بکھرے پڑے تھے۔ اب وہ کچھ بھی ہوں گے لیکن سینڈوچز نہیں ہوں گے۔ آلیان نے ایک گھسیلی نظر امریحہ پر ڈالی اور پھر سینڈوچز کو دیکھا اور جیسے رو دینے کو ہو گیا۔ اس بیچارے کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا تھا، میری غلطی نہیں ہے۔ امریحہ بھی رو دینے کو ہو گئی۔ اس نے اپنی سائیکل اٹھائی، بیچارے ہو چکے سینڈوچز سمیٹنے اور جانے لگا۔ آلیان، این اون نے آواز دے کر رو کر اس کے پیچھے سائیکل پر بیٹھ گئی۔ اب سارا مانچسٹر اس کی سائیکل کے پیچھے بیٹھے گا سوائے اس کے۔ یونی کے اندر جا کر این اون کو ڈھونڈا، اسے برگر لے کر دیا۔ کہنا تمہاری طرف سے ہے، تمہاری طرف سے مجھے اور میری طرف سے آلیان کو؟ پاگل کہنا ٹویٹ ہے، لے لو۔ پر میں تم سے ٹویٹ لینا نہیں چاہتی، نہ اسے دینا چاہتی ہوں۔ امریحہ نے اس کی پونی کھینچی اور آدھا گھنٹہ لگا کر اسے ساری بات سمجھائی۔ این اون برگر ہاتھ میں لے کر بزنس اسکول کی طرف جانے لگی۔ کچھ فاصلہ رکھ کر امریحہ بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ اسے ڈر تھا کہ وہ ضرور کوئی گڑبڑ کرے گی، اور گڑبڑ ٹھیک اس کے سامنے آ گئی۔ کارل نے برگر ہاتھ میں لیے ایک ننھی بچی کو خاموشی سے جاتے دیکھا تو رک گیا اور اس کا حال احوال پوچھنے لگا، اور پھر برگر اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ این پلٹی ہی تھی کہ اس نے فوراً برگر کی ایک بڑی بائٹ لی۔ تم نے کارل کو برگر کیوں دیا؟ امریحہ رو دینے کو ہو گئی۔ اس نے کہا کہ وہ آلیان کے پاس ہی جا رہا ہے، وہ اسے برگر دے دے گا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور آ گئی۔ ایک بار پھر جاؤ، اس کا سر پھوڑو اور آ جاؤ، یہ کام اب تم کر لو، میں تھک گئی ہوں، کہہ کر وہ ننھی بچی چلی گئی۔ بڑی بچی دل محسوس کر کھڑی رہی، کاش کوئی آلیان کو ٹویٹ دے دے۔ ابھی وہ سوچ رہی تھی کہ کچھ کرنے کا کہ ویرا ہاتھ میں برگر اور کافی لیے ڈپارٹمنٹ کی طرف جاتی ہوئی نظر آئی۔ امریحہ کا دھاڑے مار مار کر رونے کو جی چاہا۔ کیا اتنے بڑے روس میں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی کہ ویرا وہاں پڑھ سکتی؟ اسے مانچسٹر آنے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟